مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اخلاص اور سچی توبہ کے متعلق ایک اور واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، جسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں گلوکار یا سنگر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ گویہ چھپ چھپا کر گانا وغیرہ گایا کرتا تھا اور لوگ اسے پیسے دیتے تھے، تو اندرونی خانہ اس کا یہ کاروبار کچھ نہ کچھ چلتا رہا اور گزارا ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہ گویہ بوڑھا ہو گیا۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آواز میں جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب لوگ اس کے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب مفلسی نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا، کاروبار ٹپ ہو گیا، اور روز گھر میں فاقے پہ فاقے ہونا شروع ہو گیا۔ اب ایک دن یہ گویہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ، آپ کو سب معلوم ہے، آپ نے جوانی بھی دی تھی، آپ نے آواز بھی دی تھی، اور جب جوانی تھی، آواز تھی، تو سارے کے سارے لوگ سننے کے لیے تیار تھے۔ اب جب کہ جوانی چلی گئی، کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو بڑھاپے کی وجہ سے آواز بھی ختم ہو گئی، اب کوئی بھی مجھے سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ، آپ تو ہر کسی کے سننے والے ہیں، اور آپ تو اپنے بندوں سے سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ، بے شک میں گناہگار ہوں، لیکن بندہ تو آپ کا ہوں۔ بے شک میں گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ، میری کچھ مدد فرما، اللہ میری کچھ امداد فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ غیب سے آواز آئی، اے عمر، مجھے میرا بندہ پکار رہا ہے، آپ فوراً اس پکارنے والے کے پاس پہنچ جائیں اور اس کی مدد کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیدار ہوئے، بغیر چپلوں کے وہ مسجد نبی سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے وہی گویہ ہے، تو گویہ نے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمر تو عمر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آواز دی کہ آپ ڈریں مت، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ گویہ نے کہا، کس نے بھیجا ہے؟ کہا، مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس ذات کو آپ اس جھاڑیوں کے پیچھے یاد کر رہے تھے۔ اب گویہ نے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ سنا، فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی، کہا، واہ میرے اللہ، 70 سال تک گناہوں میں مبتلا رہا، 70 سال تک آپ کی نافرمانی کرتا رہا،
ان 70 سالوں میں کبھی آپ کو یاد نہیں کیا، اور اگر کیے تو آج آپ کو یاد کیا، وہ بھی اپنے پیٹ کے خاطر یاد کیا۔ اے اللہ اس کے باوجود آپ نے میری سن لی، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، اور اپنے کیے ہوئے پر میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی حال میں یہ گویا زمین پر گر پڑا اور اس کی روح نکل گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس گویا کی جو جنازہ تھی، نماز جنازہ جو تھی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود پڑھائی، تو معلوم ہوا کہ اخلاص کس قدر بڑی دولت ہے، اور سچی توبہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بے شک ہم بندے ہیں، بشر ہیں، گناہگار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن نا امید نہیں ہونا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اور سچی توبہ کریں گے تب انشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام گناہ اللہ معاف کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ بے شک ہم سارے کے سارے بشر ہیں، اور بشر جو ہیں وہ غلطی کا پتلا ہوتا ہے، کمی بیشی ان سے ہوتی رہتی ہے سوائے انبیاء کرام کے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جو بھی گناہ کریں اس کو گناہ سمجھیں، تو انشاءاللہ اللہ توبے کی توفیق نصیب کرے گا۔ اگر ہم گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر کبھی بھی توبے کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ گناہ کو گناہ ہی سمجھنا ہے، تب جا کے توبے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والے بنائیں، اور اللہ ہمیں بھی اخلاص جیسی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔